اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 63 تا 71 تلاوت کی گئی بفضل تعالیٰ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے شروعات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناظرے کا انداز اپنایا کہ مناظرہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے، مگر مناظرے کا جو ڈھنگ ہے نا وہ کچھ دوسرا ہی پکڑ لیے، وہ آپس میں دے رہے ہیں، مناظرے ہو رہے دیکھ رہے، سنی وہابی سے کر رہا اور وہابی اہل حدیث سے کر رہا، یہ مناظرہ تھوڑی اللہ نے بولا۔ ارے چانس کیسے لگا؟ قرآن میں ہے نا، اگر وہ بھی جلدی سمجھتا نہیں کہ یہ مناظرے کی آیت ہے، شاید پہلی ٹائم آپ سن رہے ہو۔ تو مناظرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم کرو، مگر کس سے کرو؟ آپس میں۔ تو میرا حاجی بگو یا من تو رہا حاجی بگو، تو مجھے حاجی بول میں تجھے حاجی بولتا ہوں، اس سے کیا ہونے کا؟ یار قرآن کو سمجھو، قرآن کو ذرا دیکھو تو صحیح، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کرو، اور یقین مانو یار اس کتاب کے سوا کامیابی ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ بھلے اس کو کم لوگ سنیں، کم عمل کرے، کم سے مراد کچھ بھی نہیں، ایک آدمی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، 1000 آدمی سن کے کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آؤ گے نہیں، سنو گے نہیں، قرآن سے بھاگو گے، 10 ٹائم بلاؤ نہیں آؤ گے، تو وہ کیا سمجھ رہے پتہ نہیں، قرآن سن کے وہ سمجھ رہے جہنم میں جائیں گے۔ عجیب عقل ہو گئی نا، وہی بات ہو گئی نا بھائی وہاں، یعنی قرآن نہیں سننے کا، قرآن سنیں گے تو جہنم رسید ہو جائیں گے، اور ایسے یہ سب جنت میں جانے والے۔ تھنکنگ دیکھیے گا آپ، اور یہ جو قرآن پاک ہے نا دعوت فکر دیتا ہے، فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت، اس کو سنیں گے ہی تو فائدہ ہوگا۔ دوا سامنے رکھی ہے، بہت بڑے ڈاکٹر نے دی، ابھی کھائیں گے نہیں اس کو، پیئیں گے نہیں وہ دوا کو، تو کیا ہونے کا؟ بولے یار شفا نہیں ہو ڈاکٹر میں، دم نہیں، ابھی تو دوائی نہیں کھایا اس کی، اور یہ تو ڈاکٹروں پر ڈاکٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے۔ قرآن تو قرآن میں خود کہا اللہ نے یہ شفا ہے، تمام روگ اس سے بھاگیں گے۔ تو یہ دوا کے پاس بیٹھیں گے ہی نہیں، اس کو ہضم ہی نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں، مطلب سنیں گے نہیں، اتاریں گے نہیں اپنی روح میں، تو کیسے علاج ہوئے گا؟ اور یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن کیا ہے؟ ہاں ہدایت کی کتاب ہے یہ۔ ہدایت اس کے سوا یقین مانو کہیں ملنے والی نہیں، تم کسی کے بھی پیچھے بھاگتے پھرو، لا حاصل ہے، لا حاصل۔ تو اس میں انداز بیان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مناظرے کا ہے۔ ابھی آپ کو میں نے سامنے بات رکھی ہے، اور ابھی آپ دیکھو، غور کرو تو تم بولے یہاں یار چچا کی غور و فکر برابر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، دیکھیے مناظرے کو دھیان میں رکھیے اور اب سنیے۔ کل، اللہ کس سے خطاب فرماتا ہے؟ اور کسی سے نہیں، کسی سے نہیں۔
تو اللہ نے جو اپنا نمائندہ بھیجا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ کل کا مطلب ہے سیدھا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. اب کیا کہیے؟ یا اہل الکتاب، قرآن کے ماننے والے کو مسلم کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ مسلم. اور جو سامنے ہمارے اپوزٹ میں اس وقت مکہ کے اندر یہودی، مدینہ کے اندر یہودی اور نصارہ، اہل کتاب یہ دونوں تھے، باقی تو امی تھے. امی کا مطلب بغیر پڑھے لکھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کس سے کہو؟ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب. جیسے ہی بولیں گے تو دو قومیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. ایک پہلے نمبر 1 پر یہودی اور دوسرے نصارہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ، تم انہیں بلا لو. اس لیے کہ یہ یہودی بہت شرارت کر رہے تھے اور نصرانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے چھیڑنے کی ان کی عادت تھی. ابو جہل جیسے لوگ کو، اناڑی لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے، آج بھی ایسے ہی کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا بولتے نا، وہ حال تھا یہ یہود اور نصارہ کا. اور کبھی کبھی سامنے سے اور پھر پیچھے سے، اکثر صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ کیا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم ان کو بلاؤ. اپنے محبوب سے فرما رہا اللہ تعالیٰ تم ان کو بلاؤ. کس طرف؟ الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف. اور کلمے کا جو مفہوم ہے اردو میں کیا ہے؟ بات، کلام. تو ایک بات کی طرف، سوائی، یکساں ہے، ایکول ہے، برابر ہے. ایک بات کی طرف تم بلاؤ، بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے. پہلے ان کو بلاؤ. یہ چھیڑ چھاڑ یہ سب بند کرو، اور سامنے بیٹھو نا یار، تم تو اہل کتاب ہو، علم کی باتیں کرتے ہو، علم رکھتے ہو، تو بیٹھو سامنے. اور ایک ہی بات، 50 یہ بکھیڑے مت نکالو. ایک بات کی طرف تم آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے. اللہ نعبدا، یہ کہ نہیں ہم عبادت کریں. پہلے تو سب کو نو کر دو، نہ ہم عبادت کریں نہ تم عبادت کرے. اللہ نعبدا، اب یہ مناظرہ ہو رہا ہے کہ ہم نہ عبادت کریں، تو آخر پھر کس کی کرے عبادت؟ تو اللہ نے فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کی. اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت. ابھی یہودی لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی. اور کرسچن لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کہو کہ ہم کسی کی عبادت نہ کرے سوائے اللہ کے. بول رہے ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم وہ دعوت دے رہے جو ہم پہلے سے کرتے. تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہو ولا نشرک بہ شیئا، اور تم کسی کو شریک، شیئا کچھ بھی، ذرا سا بھی تم کسی کو شریک، اس لیے کہ تم عبادت کے مفہوم سے نا آشنا ہو. اگر تم ہوتے اللہ کی عبادت کرنے والے صرف، تو پھر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ بولتے. کر دیا تم نے شریک اس کی خدائی میں. باپ کی حکومت کون سنبھالے گا؟ بیٹا. باپ مر جائے گا تو کون سنبھالے گا؟ تو یعنی ان کا تصور یہ ہو گیا کہ بعد میں ولی عہد کے ہاتھ میں سب آ جائے گا بیٹے کے.
تو یہاں پر فرمایا اللہ نے کہ ان سے وہ اگر بولتے ہیں کہ سب تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ولا نشرکا بھی شیئا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ولا یتخذ اور تم نہ بناؤ بعضنا بعضا ہم میں سے ایک دوسرے کو ارباب من دون اللہ، رب اللہ کے سوا۔ تم مالک ہے، رب کا مطلب تو اللہ مالک ہے، اس کا بیٹا نہیں مالک ہے جو تم نے بنایا، اللہ کیا ہی نہیں اللہ کا بیٹا۔ تو رب اللہ کے سوا کسی کو مت بناؤ، اس لیے کہ کھلاتا پلاتا صرف عزیر نہیں کھلاتے، تم نے ان کو خامخواہ بیٹا بنا لیا، یعنی اللہ کے بعد وہ کھلائے گا، ایسا ہو گیا نا۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو تم رب مت بناؤ، اور ہم تو بناتے ہی نہیں۔ یہ ہے مناظرے کی سٹائل، ہے نا۔ اب یہاں پر لے لیا مولوی نے، ارے بھائی مناظرہ تو ہے نا، تو کس سے؟ مسلمان سے ہی مناظرہ کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ تو کافر، ایک دوسرے کو سمجھ رہے جب تو مناظرہ کر رہے نا۔ سنی کافر بولتا ہم لوگوں کو، اور ہم بھی ان کو کافر بولتے ہیں۔ میں تو سب کتابیں بھری پڑی ہے، میں کیا بتاؤں، کہ مولویوں نے لکھ لکھ کے آپس میں ایک دوسرے کو، اس کو مناظرہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، رد وہابیت کرے، فتح ہو گئے، ہم جیت گئے۔ کیا جیتے اور کیا ہارے؟ تم مناظرہ کرنا کس سے چاہیے؟ تم کس سے کر رہے ہو یار؟ یہ اوپر کا طبقہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس نے، لوگ تو کیا ہے کہ سمجھتے ہی ان پڑھ، آج بھی وہی حال ہے۔ ہمارے حضرت نے بول دیا چلو، پھر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جائے، ہونا کچھ بھی نہیں۔ اتنا وہ جو جگہ رہے گی گورنمنٹ کی، وہ صاف صفا کر کے ان کو دے دینے کا بلڈروں کو، یہ اپنے چلے آگے۔ دعا ایسی لمبی چوڑی ہوئے گی، تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ دعائیں بہت مانگتے ہیں، دعائیں عریض، بڑی لمبی چوڑی دعا مانگتے ہیں۔ دیکھ لو کام کیا ہے، گورنمنٹ کو فائدہ یا بلڈروں کو فائدہ، صاف صفا کر کے زمین ان کے حوالے کر کے اپنے پیسے خرچ کر کے آ جانے کا، کیا تو بولے دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کچھ بھی نہ کرو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ رب کون ہے؟ اونلی ون، اللہ رب ہے ہمارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مناظرہ ہوا کہ نہیں، تو کس کے ساتھ کرنا یہ بھی سمجھ میں آ گیا، ہم آپس میں نہیں۔ حالانکہ سبھی مسلم ہیں یار، سمجھ کا فرق ہے، کائے کے سنی اور کائے کے وہابی ہے۔ تم میرے کو کافر بولو، میں تم کو کافر بولے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ اسٹائل سکھایا ہے، مگر سامنے والے سے کرو نا۔ اب ہمارا ہدف کون ہے یہاں؟ یہودی تو ہے ہی نہیں، کرسچن میں ہوں گے تو ادھر ادھر ڈوڑے مار کے وہ کولی لوگ بیٹھے ہوں گے، صاحبہ کے گھیرے صاحبہ، وہی ہوں گے نا۔ باقی آج ہمارا سامنا کس سے ہے؟ غیر قوم سے۔ اب مناظرہ ہوگا یہاں پر تو کس سے ہوگا؟ قرآن کی روشنی میں، غیر قوم سے۔ اس کو دیا ہم نے چھوڑ، اور یہاں ہم آپس میں بھیڑے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اب دیکھو بات چیت جب ہوئے گی تو نہیں مانیں گے، یہاں ہوتا ہے نا ٹویسٹ کر کے ایسے سوال لا کے رکھ دیں گے یا جھگڑا کر کے، جب جواب نہیں آئے گا تو آدمی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائے نا، بھاگ جائے، میدان چھوڑ کے جواب تمہارا نہیں دے سکے، پھر اگر وہ پھر جائے تو فَقُولُوا اشْهَدُوا،
تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو بِأَنَّ مسلمون کہ ہم مسلم ہیں. تم یہودی ہو، تم نصارہ ہو، ہم اگر وہ پھر جائے، وہ پھرنے والے بھاگیں گے پیٹ پھیر کے. کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. سارے بڑے بڑے یہودیوں کے عالم بھاگ گئے، نصرانیوں کے بھاگ گئے. بھاگے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ بھاگ جائے، پھر جائے، تو تم کہو کہ تم گواہ رہو. ان کو بولے گواہ رہو تم کہ ہم مسلم فرما بردار تو ہم ہیں. سرے تسلیم ہم کرنے والے لوگ ہم ہیں. یہ ہے مناظرے کا اسٹائل. ہے کہ نہیں مناظرہ؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کہاں گیا ابراہیم؟ ہے کیا؟ تو یہ ہے مناظرہ، ہے نا مناظرہ. مگر کس سے کرنا ہے ہم کو؟ مخالف قوم سے، نہ کہ آپس میں مسلمان میں بھیڑ ہے عام مناظرہ کریں گے. کائے کا مناظرہ کر رہا ہے؟ کائے کے اسٹیج لگا رہا بھائی؟ ارے دیکھو دیکھو وہ آیا نہیں، وہ بھاگ گیا مناظرے سے. ارے کہا ہی نہیں مناظرہ. آپس میں مناظرہ نہیں. اللہ نے بتایا قرآن پڑھو تو صحیح. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. کیا سلیس، کتنا پیارا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سمجھا رہے کہ سمپل بات ہے. یہ اہل الکتاب، اب یہاں کل نہیں لگایا ہے اس لیے کہ ایک دفعہ جو بات کہی جا رہی ہے تو قاعدہ لغت لینگوسٹک یہی ہے کہ جو اوپر بات کہی گئی ہے وہی سلسلہ کلام جاری ہے. تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب. بولو میں کروں ترجمہ. اہل کتاب تو کون ہے اہل کتاب؟ یہود اور نصرانہ. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وہ کیا بولتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں، تم کہاں سے گزرے بیچ میں؟ تو یہودی کہے ہمارے، نصرانی کہے ہمارے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، بما یعنی کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو. why you are warring quarreling، کیوں تم جھگڑ رہے ہے نا؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اور کس کے بارے میں؟ فی ابراہیم، ابراہیم میں، ابراہیم کے بارے میں علیہ السلام. وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کیا ہے؟ الا من بعدہ، مگر اس کے بعد اتاری گئی. جو تم کتاب لے کے بیٹھے ہو یہودی، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے. پھر تمہارا کیا جھگڑا ہے بھائی؟ تورات میں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں ہے تورات، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اور بعد میں انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی علیہ السلام. تو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو مسلمان سے؟ اب ان کا ہدف کیا تھا سامنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم لوگ مسلم لوگ. تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے بولو کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے. افلا تاکلون، فکرہ ملاحظہ فرما، یعنی کلام اتنا سلیس ہے کہ اتنی سی بات میں اتنا مقصد کہہ دیا جاتا ہے. افلا تاکلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے گے؟ تم کو اتنا سی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی؟ وہ تورات اور انجیل تم کو جو دی گئی ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے، ان کے پہلے کا ہے.
इतना भी तुमको समझ में नहीं आता। अफला ताकिलू हान तुम हाउलाई हाजज तुम फीमा लकुम बिही इल्म। अल्लाह ताला फरमाता है हान तुम हाउलाई तुम वही लोग हो। अंदाज देखिएगा कुरान का, तुम वही लोग हो। हाजज तुम फीमा, कि तुमने झगड़ा किया उसमें, उनके बारे में। किसके? लकुम भी इल्म, जबकि तुम्हारे पास इल्म था। इधर अभी इल्म नहीं है, यहूदियों के सामने और क्रिश्चियनों के सामने अभी तो वारिद हो रहे मुसलमान, उनके लिए वो भी उम्मियों में थे, तो वो अभी सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया हाँ तुम, क्या अंदाज है, हाउलाई तुम वही लोग हो कि जिसने हाजस तुम फीमा, उसके बारे में झगड़ा किया, लकुम भी इल्म, जिसका तुम्हें इल्म था, तुमको तो मालूम था। तुम हजरत याकूब की कौम में से हो, बनी इसराइल हो। याकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे यहूद ने, माँ से वो फिरका बना, जैसे हम में फिरके बने, तो ये बनी इसराइल के वजह क्या हो गए, यहूदी हो गए। तो जिसका तो तुम्हें इल्म था कि ऊपर याकूब अलैहिस्सलाम के बाप इसाक अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम के बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे पास तो इसका इल्म था, बावजूद इल्म के तुमने झगड़ा किया। कुरान ये जो किस्सा बयान कर रहा है, क्या कहानी सुना रहा है क्या यहूदियों की, नसरानियों की, मुसलमानों की? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सबक कामूस दास्तान है। ऊपर की हमसे कौम है पहले नसरानी ईसाई, और उसके ऊपर यहूदी। बनी इसराइल तो कट कर दिया उन लोगों ने, वो फिरका बड़ा बन गया और यहूदी वहां से शुरू। तो क्या ये किस्सा कोई कर रहा है क्या कुरान? ये खास मुसलमानों को और उसके बाद कयामत तक जो आने वाले हैं उनको ये खिताब करता है कुरान। उनको बोलता है कि यहूदी तुमसे ऊपर और नसरानी तुमसे ऊपर थे, उनकी ये नाजेबा हरकतों से उनको उनके मनसब से अल्लाह तबारक तआला ने हटा दिया। तो तुम वही काम करोगे तो तुम अल्लाह के रिश्तेदार हो गए। यानी ये जो मुस्लिम है, सुन्नी है, वहाबी है, शिया है, नुसैरी है, खवारिज है, मुतज़िला है, 50 लफड़े भाई। आप मुताला तो करो, दिमाग तुम्हारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या ये दास्तान सुना रहा है अल्लाह ताला? नहीं। जो यहूद और नसारा ने हरकत की और वो रांदे दरगाह हो गए, जैसे शैतान मरदूद हो गया, वैसे ये भी रिजेक्टेड हो गए। इनको अल्लाह ताला ने उनके मनसब से हटाकर किसको लाया है? मुसलमानों। और अगर मुसलमान भी वही हरकत करेंगे तो क्या अल्लाह के रिश्तेदार है? नहीं, हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। क्या गरोड़ी पना कर रहा? फिर है तो क्या? अल्लाह कैसे भी हम तो उनके दामन गिरे, वो शाफ़े महशर है, तो हमारी बख्शिश कर दे। क्या बात है यार? तो वही तो बात वो भी कर रहे थे। हम ऊपर से हवाले दे रहे, नबियों की औलाद है, अहले किताब यही हवाले दे रहे थे ना कि हम नबियों की औलाद है। तेरा कुरान को गौर से समझो यार। थोड़ा हम कहे ज्यादा समझे और उससे ज्यादा अमल करें। तो ये किस्सा नहीं सुना रहा हमको, अल्लाह ताला बता रहे कि जो तुमसे ऊपर कौमें थी, वो सबब इसके कि वो जानते थे और उसके बाद उन्होंने झगड़े शुरू किए।
علم کے بعد ارے بھائی ایک آدمی کو معلوم نہیں وہ جھگڑ رہا ہے تو بات دیگر است. یہاں تو کیا ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس علم آ گیا اور پھر اس کے بعد تم جھگڑ رہے ہو تو 6 معنی دار. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو کیوں تم جھگڑتے ہو اس کے بارے میں کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. پہلے تو تمہارے پاس علم تھا، اب تمہارے پاس کیا علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ہے. تم کو اب کیا علم ہے اس کا؟ وہ تو علم تھا تم نبیوں کے اولاد ہے، وہاں تو تمہارے پاس کتابیں بھی ہیں. یہاں کیا ہے؟ تم ٹھن ٹھن گوپال ہے نا یار، یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. تو تم علم نہیں ہے پھر اس کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہو. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ سبحان اللہ، اللہ اور تم اے یہود اور نصارا تم نہیں جانتے. ابھی دیکھیے گا یہی بات ہم ادھر لے کر آ جاتے. قرآن اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ تم کو تو علم ہے نا یار حقیقت کا. اے مولوی تیرے کو تو علم ہے نا کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے. اللہ نعبدا الا اللہ، کہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں اللہ کے سوا، ولا نشرکا بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ذرا بھی نہ کرے. یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آج ہم کو علم ہے کہ نہیں کہ اللہ ہے، ان کے رسول ہے، بات ہو گئی ختم. اور آخرت ہے. 3 ہی بات ہے یار اسلام میں. کتنا لفڑا پھیلا کے رکھے ہیں. یہ ڈے اس کا ہے، وہ ڈے اس کا ہے، یہ حضرت علی کا دن آ گیا، وہ معاویہ کا دن آ گیا، یہ اس کا دن آ گیا. پھر کیا کرنا؟ آج خواجہ کی چھٹی آ گئی. یہ کیا سب ہے؟ کہاں ہے یہ اسلام؟ کیسا یہ اسلام تم اپنا رہے ہو؟ دین تو اوپر ہے یار. اے مولوی تو نہیں جانتا، تجھ کو علم نہیں کہ حق کیا ہے. جب جانتا ہے تو پھر تیرے منہ سے حق کیوں نہیں نکلتا؟ شاید پوٹوبا کی وجہ سے، شاید. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دیکھیے گا ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودیم ولا نصرانیہ. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. کہاں سے تم نے نکال لیا یہ کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں؟ وہ بھی بولتے نا بڑے غور اور سے کر و فر سے شد و مت سے بولتے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد ہے علیہ السلام. تو ابراہیم تو یہودی نہیں تھے، تھے کیا؟ نہ نصرانی تھے. پھر آخر تھے کیا؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ کیا تھے؟ حنیف اور مسلم. 2 بات اللہ نے فرمائی. اللہ ہم کو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ قرآن کوئی اسٹوری کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اللہ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو تمہارا باپ تھا نا، باپ، میں اللہ کے صیغے میں بات کر رہا ہوں، تمہارا باپ تھا نا ابراہیم علیہ السلام، وہ یہودی نہیں تھا نہ وہ نصرانی تھا. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو حنیف تھے. اب حنیف کے معنی سب کو چھوڑ دینے کا، اٹھوبا کھنڈوبا سنڈوبا عیسیٰ مریم یہ وہ عزیر، سب کو چھوڑ دینے کا. حنیف سب سے کٹ کر یک رخ ایک کا ہو جانے والا. یہ سبق ہے بھائی. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کیا لگا کے رکھا پیدا تم کو؟ میں نے کیا.
तुम धरती पर आए, मैंने तुम्हें लाया माँ की गोद से, फिर तुमको माँ के पिस्तान में दूध मैंने पिलाया, फिर उसके बाद तुम बड़े हुए, गोश्त, चावल, तरकारियां, फ्रूट्स, ये वो सब मैं खिलाता हूं तुमको। एक ही है ना वो जो खिलाता पिलाता सब है। फिर ये तुम इधर उधर क्यों पुकार रहे हो? वो फलाने, वो ढिकाने, वो क्या करेंगे तुम्हारा? तुम जितनों को पुकार रहे हो, फिर वो आएगा बोलेगा दूसरे की आवाज दिया तूने, जा उसके पास जाओ, चला। कितनों को तुम पुकारोगे? तो तुम्हारा जो बाप था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो क्या था? हनीफ। अल्लाह ये देखना चाहता है प्यारो, अल्लाह मुझको भी हिदायत दे और आप सबको हिदायत दे। किस बात की? कि हम साफ से कट जावे यार, कोई कुछ नहीं है और है भी नहीं। हवाएं वो देता है, रोशनी वो देता है, पानी वो देता है, फिर दूसरे को पुकारने का। हनीफ अल्लाह हमको भी बना दे जैसा हमारे बाप थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और फिर उसके बाद हनीफम मुस्लिमा, फिर कैसे थे? जो आजमाइश अल्लाह ताला ने उनके ऊपर डाली, हत्ता के अपने बेटे को भी उन्होंने कुर्बान कर दिया। वो अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया, वो उसकी हिकमत है। आपने तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कर दिया था ना, तो वो मुस्लिम है। मुस्लिम का मतलब क्या है? ओबेडियंट, ओबेडियंट, फर्मा बरदार। जो हुक्म निकला सरकार सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए। अल्लाह जो तू चाहता है हमको वैसा बना दे, तू तेरा फर्मा बरदार, और सांप को हटाने वाला बना दे, यकसू कर दे हमको। क्या बना दे? ये सिखाता है अल्लाह ताला हमको। और अगर हम यकसू हो गए अल्लाह के फजल करम से, तो फिर कोई क्या हमारा बिगाड़ लेगा जिसके साथ अल्लाह हो। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में सौर गार है ना, उसमें ये बात फरमाई थी, क्या है अबू बकर तुम फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। या तो वो हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, उसका दामन पकड़े, इसका है, ये मजबूरी में मेरे को बोल रहा, वरना इनको मुंह लगाने की भी क्या जरूरत है यार। इट इज द डायरेक्ट मैसेज ऑफ कुरान करीम फुरकान हमीद के तुम यकसू हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ, यकरुख हो जाओ, और फिर कैसे हो जाओ? मुस्लिम, फर्मा बरदार। क्या हुक्म अल्लाह ताला? नमाज पढ़। पहला हुक्म क्या है अल्लाह का? नबी को कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ो। नमाज पहले तुम पढ़ो, अल्लाह के आगे सर झुकाओ, तुम मुस्लिम बनो, फिर तुम्हारी उम्मत को। तो सबसे पहला क्या हुक्म है? तो आप फर्मा बरदार, हमको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए ना, क्या नहीं? अल्लाह हम पढ़ेंगे कब? जोहर से पक्का। बहुत अच्छी बात है, होना तो यही चाहिए। दिन जोहर से है कि फजर से? तो फिर सोचो कि यार अगर जिसका जोहर से दिन शुरू हो जाए वो कैसा फर्मा बरदार? चार बात अल्लाह की मानेंगे, एक नहीं मानेंगे, वही हो गया ना। तो फिर यकसू भी नहीं हुआ वो, और फर्मा बरदार भी। देखो नमाज के लिए मैं इतना जोर दे रहा हूं इसलिए कि मैं नहीं दे रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि हम में और काफिरों में फर्क करने वाली चीज क्या है? काफिर नमाज नहीं पढ़ता और हम नमाज, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे?
सीधी बात है, शर्माने का क्या है। खाली बोलने से हम मुस्लिम नारे मारकर खोखले मैदान से बोल, क्या होने का इससे। तो नमाज जो है तो फर्मा बरदारी का पहला, और फिर वहां से पूरी फहरिस्त है, रोजे, ज़कात, हज, उम्रा, नेकियां, साज, है ना, एक बड़ी फहरिस्त है। मगर पहले फर्मा बरदारी क्या है भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फजर, और फजर से इशा, है ना, इंशाअल्लाह। कोशिश करो, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा, ना हाथ उठवा रहा, क्योंकि मैं भी मोहताज हूं और आप लोग भी। तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि वमा काना मिनल मुशरिकीन, और सबसे बड़ी जो पदवी है ना, पोस्ट पदवी है ना, सबसे बड़ी पोस्ट जो है ना, वो क्या है मालूम? वो हनीफ है और मुस्लिम है। तो वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से न थे, वो मुशरिकों में से नहीं, मत मांगा जाए, वो मुशरिकों में से। तो ये सबसे बड़ी पदवी है ना, गारंटी अल्लाह ने उनको दी, सर्टिफिकेट दे दिया। और मुशरिक, शिर्क करने वाला जहन्नम में जाएगा जब तक उसने तौबा नहीं की। और अगर ऐसे ही मर गया शिर्क की हालत में, ये जो क्या कर रहे यार बेचारे लोग, तुम देखो, गौर करो, कोई ताजिए के आगे झुक रहा है, हमारी औरतों को देखो, माँ बहनों को देखो, उनको झुका रहे, तो मूर्छल मार रहा वो जो इस सिंजे को पानी नहीं लेता है। क्या ये कौम का हाल हो गया है, कितना अफसोस का मकाम। तुम मौलवियों को नहीं समझता, मना नहीं करे कि बंद करो रे ये कागज के देवता को पूजना, नहीं बोलेगा तो हम तो है डरपो, वो तो एकदम जो करार है उनका क्या हाल है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना औलन नासी बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु वहाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनु। इन्ना औलन नासी, इन्ना बेशक, औलन नासी, लोगों में सबसे ज्यादा मुनासिबत, कुर्बत किसको है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से? लल्लज़ीना तबऊहु, जिन्होंने उनकी पैरवी। अब उनकी पैरवी क्या है? ये दीन इब्राहिम ही चल रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें है, ऊपर से चला आ रहा है, तो दीन इब्राहिम की पैरवी हमको करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो कुर्बत है, सबसे ज्यादा मुनासिबत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, तो वो किसको है? उन लोगों को जिन्होंने उनकी पैरवी की। वहाज़न नबी, और इस नबी की, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हकदार है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, ज्यादा करीब है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। कौन? वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए। अब उसमें सहाबा इकराम है, ताबईन है, तबे ताबईन है, और हम सब है, झोपड़ पट्टी, कचर पट्टी है ना, हम भी है ना, कि नहीं है? तो हमारी भी मुनासिबत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। हमारे पास पैसा है तो हमको कुर्बानी करना पड़ेगा, तो सबूत देना पड़ेगा क्या? नहीं, मुनासिबत है हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अब ये काल लिखा है, अब उसकी बाल की खाल निकालते बैठेंगे तो निकालते बैठ, तेरी तहकीक है। बहुत से तो वो बेवकूफ मुल्हिद लोग क्या बोल रहे, अरे क्या ये मर्दानगी दिखा रहे बकरे पर, वो हथियार तलवारें चला रहे। ये सब मालूम पड़ेगा आखिरत में, बोल बचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम
की पैरवी जो करेगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा करीब है पैरवी, और वो लोग जो ईमान लाए यानी यहूदी और नसारा गए पीछे हो गए, मुसलमान आगे आ गया, और वही हरकत अगर यहूदी और नसरानी वाली ये मुसलमान नाम निहाद में सो कॉल्ड मुस्लिम ने अगर ये किया तो फिर क्या होगा भाई? वही हाल होने वाला, उससे बदतर होगा अब तो। इसलिए कि आप कोई नबी खातमुन नबी मोहर लग गई नबूवत पर, अब कोई नहीं आएगा, और इस कुरान के बाद अब कोई किताब, आसमान से हमारा रिश्ता कट गया है, फकत तकत्ता कट गया है हमारा रिश्ता आसमान से। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम में थे तो हमारा रिश्ता था, फरिश्ता आता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दुनिया से रब था वो वही लाता था, और ये कलाम लाता था जो अल्लाह का कलाम, कलामुल्लाह। अब हमारा रिश्ता कट गया है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी निस्बत, अपनी कुर्बत, अपनी मुनासबत साबित करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीन की पैरवी करना पड़ेगा। आप देखो, एक इतने से फिक्रा में आपको सुनाऊं कुरान का, यानी बोलते ना कूजे में समंदर, क्या चीज, और क्या फरमाया अल्लाह ने कि और जो लोग ईमान लाए, अल्लाह ने फरमाया जो लोग ईमान लाए तो वल्लाहु वलियुल मोमिनीन। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लाह, और अल्लाह है, क्या है? वली है, वली है। मैंने जितना भी मेरी बिसात औकात है, अल्लाह ने तौफीक को हिदायत दी, जो इल्म दिया, उसका लाख लाख शुक्र। ये जो वली लफ्ज आया है ना, ये अगर कोई साबित कर दे ये जिनको वली मान रहे हैं, है ही नहीं कोई वली, चैलेंज है, पूरे कुरान को देख लो, ये वली वो वली, इधर देखो तो गेट पे सिराज मियां, उधर गेट पे देखो तो हाफिज जी मियां, वली है। क्या है? मैं तंग नहीं कर रहा, मैं उनको बुरा बोल रहा हूं, मैंने चैलेंज किया है, ये वली कोई है ही नहीं सिवाय, पूरे कुरान में देख लो अल्लाह फरमाता है वल्लाह वली, अल्लाह है वली, नहनु औलियाकुम फिद दुनिया वल आखिरा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? हमको अल्लाह की दोस्ती मंजूर नहीं। वो वली बैठा है यहाँ से 500 किलोमीटर पर अजमेर में, वो हमारा वली है, बजा ढोल तू। कुरान ने इनको मुंह नहीं लगाया है, अगर है तो आओ सामने लेकर। ये नहीं दिखता ये मौलवियों को? वली कौन है? वल्लाह वलियुल मोमिनीन, अल्लाह वली है किसका? हाँ, तो कोई एक का ही नहीं है जो कब्र में लेटा है, उसका ही है क्या अल्लाह? अरे ये जो फिर रहे हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, ये मोमिन नहीं है क्या? तो ये सब वली लोग फिर रहे हैं। जो भी पैरवी करेगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो क्या हो जाएगा? वल्लाहु वलियुल, तो अल्लाह किसका दोस्त है भाई? अब जो भी मोमिन है वो वली है कि नहीं? अल्लाह मोमिनों का वली है। और वली के माने सुनो भाई, वली के माने दोस्त हो गया। ये छोटी सी बात है, छोटी सी दोस्त, छोटी सी बात है।
ولی کے معنی ہے کار ساز. اللہ کام بنانے والا ہے. دوست کیا کام بنائے گا رے؟ اتنا اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کار ساز. تو مومنوں کا کام بنانے والا کون ہے؟ تو جنت کس کی ہے؟ تو پھر دے گا کون؟ تو کام تو اللہ بنائے گا. ہم مومن تو بن جاؤ، بس اتنا ہی پھنسانا ہے. ایک دھن سے آنا، ایک دھن میں جانا. واللہ ولی المؤمنین. ولی کے معنی سرپرست، جو اوپر ہو نا، سر کے اوپر، وہ ہے اللہ. تو نیچے کے اوپر ہے اللہ، سب مومنوں کے اوپر ہے. تو سایہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کا. مومنوں پر ہے نا. تو واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے یار، مومنوں کا کام بنانے والا ہے. اے اللہ ہم کو مومن بنا دے میرے. میں ایک ایک لفظ کوشش کر رہا ہوں میری بساط کے مطابق سمجھانے کی، اور منشأ قرآن میں کیا سمجھا سکتا ہوں، مگر کچھ تو قریب پہنچا سکتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے علم سے. پیور توحید بانٹتا ہوں یار اللہ کے فضل سے. اب میرے ساتھی مانے یا نہ مانے، دنیا مانے یا نہ مانے، اس سے مجھ کو کیا غرض. فقیر کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بہن. میرا کوئی دشمن نہیں اور میرا کوئی دوست بھی نہیں سوائے اللہ کے. اللہ سے ہے دوستی. سرکار کا طریق، وہ بکر کو بنایا نہیں آپ نے رفیق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا دوستی کی جگہ ہوتی، دوستی کی، تو ابو بکر میرے دوست ہوتے. میرا دوست تو آپ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے رفیق الاعلی. میرا دوست کون ہے؟ وہ ہے جو اعلیٰ ہے، سر کے اوپر سرپرست ہے، کام بنانے والا ہے. میرا دوست تو اللہ. تو اللہ اپنا دوست ہم کو بنا دے. ذرا کوئی ٹائم بتاؤ. 10:54 یعنی 5-6 منٹ ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون. دیکھیے گا ودت تو مطلب ہے محبت کرنا. ودت چاہنا. کیا کرنا؟ چاہنا، رغبت کرنا. یہ سب کیا ہے؟ ودت میں. اردو میں اتنے ترجمے. طائفۃ کو مطلب ایک گروہ، ایک جماعت. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے. کیا چاہتا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گمراہ کرنا چاہتے تھے. اور آج بھی دنیا کو وہ چاہتے ہیں کہ سب یہودی ہو جاوے، سب گمراہ ہوئے، ہم خدا کے چہیتے ہیں. وہی بات قرآن پاک نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت چاہتی ہے لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر خود اپنے آپ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. یہ بے وقوف جو کر رہے ہیں ہمارے والے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے یار کہ یہ کیا بے ڈھنگا کام کر رہے ہیں. اس کا شعور نہیں ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب،
کیوں لما تکفرون تم انکار کرتے ہو آیات اللہ اللہ کی آیات کا. اور آیات کے معنی کیا ہے؟ یہ آیت لکھا ہوا جو فرمان ہے یہ آیت کے معنی ہے معجزہ. کیا ہے آیت کا مطلب ہے نشانی. یہ سب نشانیاں ہیں. پہاڑ سورج چاند ندی دریائے بہ رہے اللہ کی. اور معجزات جو نبیوں کو دیے گئے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے تو وہ کیا ہے آیات ہے وہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ. جو آیت نازل ہو رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ دس از دا رائٹ ٹرم. تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو اللہ پوچھتا ہے. یہ تو اوپر سے آ رہی ہے نا اور وہ جو بتا رہے ہیں کھول کھول کر تو وہ کس کی آیت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. تو تم اللہ کے معجزات کا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو نہیں مانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہیں مانتے تھے. اور سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن کو ہی نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا. اللہ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ انتم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو. تمہارے اوپر کتابوں میں ہے تورات اصل اٹھا کر دیکھ لو انجیل اٹھا کر دیکھ لو زبور اٹھا کر دیکھ لو تم کو یہی کلام ملے گا اللہ کا. دیکھو تو صحیح وہاں مگر تم نے تو ٹیمپرنگ کر دی اس کو سب مکسنگ کر دیا. آج جو تلاوت کیا تھا آخری آیت وہ بھی سماعت فرما لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. دیکھیے گا کیا پیاری آیت. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما وائی کیوں تلبسون الحق بالباطل تم کیوں تلبیس کرتے ہو ملاتے ہو مکس کرتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ. وہ یہودی اور نصرانی کیا کرتے تھے جو سچ تھا نا کلام تو اس میں ملا دیا انہوں نے. ایدیہم اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے نا یکتبون ما عند اللہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے بولتے تھے اللہ کی طرف سے. وہ حال کیوں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب. یہ جو امی ہے یہ تو ان پڑھ ہے یہ کیا کریں گے اتنا بڑا کام. اے اہل کتاب تم کیوں تلبیس کرتے ہو ملاتے ہو الحق بالباطل سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو. وتکتمون الحق کا اور تم کیوں چھپاتے ہو سچ کو. وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. اب یہ آیت اگر آج فٹ کر کے دیکھو تو کیسی بیٹھ رہی. کہاں ہے ابھی انڈیا میں یہودی ہے کیا نصرانی ابھی بتایا صاحبہ لٹپوری مار کے گوا میں پڑا ہے. ابھی بچہ کون ہے یہاں اب مسلمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب. اب ہم بھی اہل کتاب نہیں ہے نا اب تو ہو گئے ہم. تو لما کیوں اب تم کیا کرتے ہو تلبسون الحق بالباطل تم ملاتے ہو سچ کو جھوٹ کے ساتھ. کیا کر رہا ہمارا مولوی ایک آیت پڑھا اس نے میں نے اس آیت کا آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا. اچھا کیا میں تم نے شرف حاصل کیا. تو پھر اب اس کے بعد جو بول رہا کربلا میں یہ ہو گیا نا وہ ہو گیا نا یہ ہو گیا اجمیر میں یہ ہو گیا اور بغداد میں قبر میں گھس گئے. جب فرشتے نے پوچھا بتاؤ تیرا رب کون ہے من رب کا تو اس نے بولا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. میرے کو کیا معلوم کون رب اور کیا میں تو غوث پاک کا. پھر بولا بتا میں تو کپڑے دھو دھو کے تھک گیا. یہ کیا ہے بتاؤ.
तुम क्यों मिलाते हो सच में झूठ? ये झूठ है कि नहीं? ये इस्लाम है? ये आयत चीख चीख कर कह रही, या अहलल किताब लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल, कि तुम सच को झूठ में क्यों मिलाते हो? मत मिलाओ। नहीं, क्यों मिलाते हो? ये काम हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली सिखाए, मिला ही रहे हैं ना, ये बाज आते ही नहीं। हर एक नया मौलवी सीख के हिल हिल के पढ़ के एक ही टाइप का वो चिल्लाने वाली तकरीर सीख के आता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या हो गया यार? तू क्यों छुपाता है यार हक को? निकाल तेरे अंदर से, झूठ को हटा और हक बोल कि ये सब इस्लाम नहीं है। हिम्मत ताजिए के बाजू में बैठा है और बयान कर रहा है इस्लाम। शर्म नहीं आती तुझको? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती? तेरे को शर्म नहीं आती? तौहीद बयान नहीं करता है तू? बड़ा मौलवी बना फिर रहा है। ये आयत नहीं फिट हो रही? तो अल हक को वन तुम तालम, और जो हक है ना, हालांकि तुम जानते हो। ये मौलवी लोग नहीं जानते हक क्या है, तौहीद क्या है। तौहीद आखिरी में खत्म कर रहे हैं दर्श। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे। क्या है तौहीद? अल्लाह की हम्द तारीफ क्या है? तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, बंदा ये दो आलम से खफा मेरे लिए है, साथ से कट गया है, छोड़ दिया सबको, सबसे नाराज है, यकसू हो गया है ये, और यही मुस्लिम है। तो तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, बंदा ये दो आलम से खफा हो गई, कामयाबी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।